الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم والعاقبۃ للمتقین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صدق اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا۔ میں آج آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ نعمت کے بارے میں بتاؤں گا کہ نعمت کیا چیز ہے اور نعمت کتنی بڑی چیز ہے اور سب سے بڑی نعمت کیا ہے۔ یہ جو آیت آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے حج کے موقع پر۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے اور یہ آیت نازل ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ دین مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم سب کو کہ آج کے دن میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا، کمپلیٹ کر دیا، جو احکام تھے نازل کر دیے پورے کے پورے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر اپنی نعمتیں بھی پوری کر دی۔ یعنی سب سے بڑی نعمت جو ہے اللہ تعالیٰ وہ دین کو کہتا ہے۔ یہ دین جو ہے دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے، اور آخرت میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے، اللہ کو دیکھنا ہے۔ جنت اور حوریں اور سب جو نعمتیں ہیں جنت کی، ان سب سے زبردست نعمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ اور دنیا میں ایک مومن مسلمان کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ دین ہے، اگر اس کو نصیب ہو جائے، اگر اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے دین کی سمجھ اور دین پر چلنا، مذہب پر نہیں، دین پر۔ اللہ تعالیٰ دیکھو اس میں کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، مذہب نہیں مکمل کیا، مذہب لوگوں نے بنائے ہیں، دین اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکمل کیا ہے۔ اور دین کا مطلب ہے انصاف، سب کے ساتھ انصاف۔ اور اللہ تعالیٰ نے نعمتیں پوری کر دی، یعنی دین میں جو بھی نعمت تھی وہ ہم لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تمام کر دی۔ جو بھی اچھائیاں تھیں، جو بھی بھلائیاں تھیں، جو بھی ہمارے حق میں بہتر تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیا۔ جس کی ہم لوگوں کو ضرورت تھی ہدایت کے لیے، وہ تمام احکام اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے، اپنا آخری دین مکمل کر دیا، کمپلیٹ کر دیا۔ اب اس میں کوئی کم کرنا ہے نہ زیادہ کرنا ہے۔ پہلے یہودیوں نے، نصرانیوں نے کم زیادہ کیا، ان کی کتابوں کی اللہ نے حفاظت نہیں کی، وہ سب تباہ ہو گئے، ان کے فرقے بن گئے۔ کرسچنز کے بھی 4 فرقے بن گئے، 4 مذہب ہیں ان کے بھی، ہمارے بھی 4 مذہب ہیں بڑے بڑے۔ فرق کیا ہے؟ مشرکین مکہ کے بھی 4 بت تھے، لات، منات، عزا، حبل۔ یہ ہر زمانے میں شیطان 4 کا چکر چلاتا ہے، تو اس لیے ان چکروں سے بچو، اور دین جو نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے ہم لوگوں کو، اس پر چلو، دین پر۔ اور دین کیا ہے؟ قرآن و حدیث۔ قرآن و حدیث پہ جب آپ ڈائریکٹ عمل کرو گے تو یہ دین ہے، اور اگر اس میں لوگوں کی بات مانو گے تو وہ پھر مذہب ہے، وہ دین نہیں ہے، وہ اسلام نہیں ہے۔ نہ اس کا جواب آپ قبر میں دے سکو گے، نہ آخرت میں دے سکو گے، نہ اس کا دنیا میں کوئی فائدہ ہوگا آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ، اور نہ آخرت میں فائدہ ہوگا۔ اور دین جو ہے اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، دنیا میں بھی سکون ملے گا، دنیا میں بھی آپ چین سے، امن سے رہیں گے، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دین نازل کیا۔ وہ سورۃ فاتحہ میں بھی اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے، انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو وہ راستہ نبیوں کا راستہ ہے، صحابہ کرام کا راستہ ہے، صالحین کا، نیک پرہیزگار لوگوں کا راستہ ہے، اولیاء کرام کا راستہ ہے، جو واقعی سچے اللہ کے ولی تھے، ان کا راستہ ہے۔ لیکن ان سے نہیں مانگنا، مانگنا اللہ سے ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی۔ انہوں نے اللہ اور رسول کے کام کیے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا، نیکی کا حکم کیا، برائی سے روکا لوگوں کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی، اللہ کا ولی بن گئے۔ آپ بھی یہ کام کریں، آپ بھی اللہ کے ولی بن جائیں گے۔
تو وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ تعالیٰ نے خود اس اسلام دین کو پسند کیا ہے ہمارے لیے. یہ کتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو نازل کیا ہے، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کیا ہے، اور صحابہ کرام کی موجودگی میں نازل کیا ہے، اور صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے دکھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس پر عمل کر کے دکھایا، اس کا حق ادا کر دیا. آخری اس حجۃ الوداع کے خطبے میں رسول اللہ نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور سنت، کتاب اللہ و سنتی. جو ان دونوں چیزوں کو مضبوط پکڑ لے گا، میں بار بار یہ بتاتا ہوں، وہ انشاءاللہ تعالی رسول اللہ نے کہا کبھی گمراہ نہیں ہوگا، وہ فرقوں میں نہیں بٹے گا، وہ مذہب نہیں بنائے گا. ان دونوں چیزوں کو جو پکڑ لے گا، اور مضبوط پکڑو ان دونوں چیزوں کو، یعنی مضبوطی سے عمل کرو، اپنے رسم و رواجوں کو چھوڑ دو، اپنے آباء و اجداد کو چھوڑ دو، ان کی باتوں کو چھوڑ دو، اپنے ان عالموں کی بھی باتوں کو چھوڑ دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تحقیق کرو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ نہیں. ان سے پوچھو کہ اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہمیں بتاؤ، ہمیں حنفی شافی مالکی حنبلی نماز نہیں بتاؤ، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں وہ بتاؤ. اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. ایسے پوچھو ان سے، پھر پتہ چلے گا کہ یہ کتنا عالم ہے، اور یہ کتنا سنت کو جانتا ہے، یہ کتنا سنت پر عمل کرتا ہے، اس کو کتنا علم ہے حدیث کا اور قرآن کا. جب آپ یہ پوچھیں گے، آپ یہ نہیں پوچھیں ہمارے یہاں کیسے ہے اور کیسے کرنا ہے، ایسے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ یہ پوچھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیسا تھا اس معاملے میں، پھر پتہ چلے گا. تو میرے بھائی یہ نعمت جو ہے نا، یہ دین بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت دنیا میں نہیں ہے. یہ دین کو اللہ تعالیٰ نے خود پسند کیا ہے ہمارے لیے. ہم لوگ تو ان نعمتوں کے کھانے پینے اور یہ نعمتیں سمجھتے ہیں، یہ نعمتیں ہیں، لیکن یہ نعمتیں ضائع ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. اور جو دین کی جو نعمت ہے یہ ختم نہیں ہوگی. اگر یہ اس کو کسی کو مل گیا، یہ قرآن و حدیث کسی نے پا لیا، کسی نے سمجھ لیا، کسی نے اس پہ عمل کر لیا، یہ قبر میں بھی اس کے ساتھ جائے گا، آخرت میں بھی اس کے ساتھ. یہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ باقی رہنے والی چیز ہے. یہ چوری بھی نہیں ہو سکتا تم سے کوئی، تم سے چھین بھی نہیں سکتا کوئی، اور ضائع بھی نہیں ہو سکتا. یہ ایسی بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی فکر کرو، اس نعمت کو پکڑو، اس نعمت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو جو نبیوں کو عطا کی اللہ نے، جو صحابہ کرام کو عطا کی، جو تابعین کو عطا کی، جو تبع تابعین کو عطا کی، جو یہ بڑے بڑے محدثین جو ہیں ان کو عطا کی اللہ تعالیٰ نے، اور جو ائمہ کرام گزرے ہیں انہوں نے یہ مذہب نہیں بنائے، انہوں نے اس قرآن حدیث پہ عمل کیا اور یہی لوگوں کو بتایا ہے. یہ ان کے بعد میں آنے والوں نے مذہب بنائے ہیں، یہ فرقے بنائے ہیں دنیا کی دولت اور بادشاہوں کے اور اس کے لیے. تو میرے بھائیوں، اگر آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو اس دین کو بڑی غنیمت سمجھو، بہت بڑی نعمت سمجھو، اس کی قدر کرو، اللہ تعالیٰ کی قدر کرو جیسے کرنی چاہیے تھی. وما قدر اللہ کا قدر ہی، یہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی. یہ تمام آسمان اور زمین کو اللہ تعالیٰ لپیٹ کے اپنے ہاتھوں میں پکڑ لے گا قیامت کے دن. اتنا بڑا ہے اللہ. اور ہم لوگوں کو بھی سب کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں جہنم کو بھر دوں گا. جہنم کہے گی حل من مزید، اور کچھ ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ اس پر اپنا پاؤں ایڑی رکھے گا. حدیث میں ایسا آتا ہے. وہ کیسا پاؤں ہے، کیسی ایڑی ہے، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. وہ اس کا پھر پیٹ ٹھنڈا ہوگا اس کا جہنم کا. زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے، غریب لوگ جنت میں جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا میں نے جنت میں دیکھا غریب لوگوں کو. ابھی بھی دیکھ لیں آپ، غریب لوگ نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں. امیر لوگ مستی میں، عیاشی میں، دولت میں، مزے میں، وہ سمجھتے ہیں یہی دنیا دولت ہے، نعمت ہے، یہی بس مزے کر رہے ہیں. آخرت کی ان کو فکر نہیں ہوتی. لیکن سکون بھی نہیں ہے، سلیپنگ پلس کھاتے ہیں رات کو سونے کے لیے، سکون نہیں ہے، پریشان. غریب آدمی تھک ٹوٹ کے جا کے سو جاتا ہے، آرام سے اس کو نیند آ جاتی ہے. تو میرے بھائی،
اللہ تعالیٰ کو پکڑ لو، اس کے رسول کو پکڑ لو، یعنی قرآن و حدیث کو پکڑ لو اور اس پر عمل کرو۔ پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر دیکھیں اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں نا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو، یعنی پکڑ لو، عمل کرو اس پر۔ پکڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پکڑ لو قرآن کو اور چومو اور چاٹو اور ادھر لگاؤ ادھر لگاؤ، غلافوں میں لپیٹ کے اوپر رکھ دو اونچا، یہ مطلب نہیں ہے پکڑنے کا۔ پکڑنے کا مطلب ہے اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو، یہ ہے پکڑنے کا مطلب۔ تو میرے بھائی اس قرآن پاک کو بہت بڑی نعمت ہے، یہ قرآن پاک بہت بڑی عظیم کتاب ہے، اور اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے دیکھو کی ہے، کیسے کی ہے؟ 1450 سال میں اس کا ایک زیر زبر پیش، ایک حرف کوئی نہیں بدل سکا، سینوں میں محفوظ، کتابوں میں محفوظ، اوپر اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ پہ یہ محفوظ ہے۔ یہ تو فوٹو کاپی ہے، اصل تو ادھر ہے اوپر اللہ کے پاس ہے، یہ ہم لوگوں کو دی ہے، پیپر آؤٹ کیا ہے۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں میرے بھائیوں، اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤ۔ ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں آئے ہیں، یہ امتحان ہے، آزمائش کی جگہ ہے، بعد میں امتحان نہیں ہوگا، بعد میں حساب ہوگا، رزلٹ نکلے گا ادھر، کوئی ہنسے گا پھر کوئی روئے گا، کوئی اپنے ہاتھ کھائے گا، بازوؤں تک رسول اللہ نے کہا ہاتھ کھا جائے گا۔ ظالم لوگ جو اپنے بڑوں کی پیروی کر رہے ہیں، اپنے سیاستدانوں کے پیچھے چل رہے ہیں، اپنے مولویوں کے پیچھے چل رہے ہیں، یہ ان کی عبادت ہے۔ اگر اللہ کے خلاف کسی کی بات مانو گے، یہ اس کی عبادت ہے، یہ اس کی پوجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاف کہ خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے، لا اطاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ تو میرے بھائیوں، اس کو وقت کو غنیمت سمجھو، اس وقت کی قدر کرو۔ یہ ہم لوگوں کو ٹائم ملا ہوا ہے، یہ پیپر کا ٹائم ہے، گھنٹی بج گئی، موت کا ٹائم آ گیا، پھر ٹائم ختم ہو جائے گا، پھر پیپر لے لیتے ہیں ہاتھ سے، چلو نکلو۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر۔